نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، مہمانان اعظام اور برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین حضرات، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جس مرحومہ کے لیے ہم سب یہاں تعزیت کے لیے آئے ہیں، اس کی زندگی سے آپ سب واقف ہیں. میں نے تقریباً جب سے آنکھیں کھلی دنیا کے اندر اور ہوش سے سنبھالا، اس وقت سے اب تک ان کی ساری زندگی میرے سامنے ہے. کس کٹھنائیوں کے ساتھ، کن مشکلات کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی، انشاءاللہ اس کا ثواب وہ ضرور پائے. جیسا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ فرما رہے تھے جنازے کے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ماں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، ان کو پالنے کے لیے اتنی محنت اور مشقت اٹھائے کہ اپنے بدن کو سیاہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے. میں آج یہی سمجھتا ہوں، آج تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ضرور وہ اپنے رب کے پاس اپنی جنت کے مقام، اپنے جنت کی کھڑکیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی. اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں نے خود اپنی زندگی میں ان سے کسی کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا، کبھی نہیں کسی کی شکایت نہیں. ان کی ضروریات اگر ہوتی تو اپنی ضرورت بہت ہی شرمندگی کے ساتھ اور جو ہے آہستہ سے بغیر کسی چیز کے لوگوں کے پاس رکھتی، لیکن کسی کو جو ہے کسی کے پیچھے پڑنا ایسا نہیں. جہاں بہت ضرورت ہوتی تبھی اپنی ضرورت کا اظہار کرتی. اور بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ان کی فطرت، ان کو ہم نے جو دیکھا ہے. اور والدہ سنا رہی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں ان کا بہت ہی تعلق، ان کے فرزندان کا، ان کی بیٹیوں کا، سب کا تعلق تھا، آنا جانا تھا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو اس وقت کھانا دیا جاتا تھا، وہ کھانا اپنے بیٹوں کو پہنچا دیتی تھی، اپنے لڑکوں کے لیے پہنچا دیتی تھی، اور خود جو ہے تھوڑا بہت موری کھا کر. اللہ تعالیٰ ضرور اس قربانی کا بدلہ ضرور دے. اللہ قبول فرمائیں گے اس قربانی. واقعتاً ابھی تو نوکٹہ کا حال ہم سب دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوشحال ہے. زیادہ نہیں 30 سال پہلے جائیے، بہت ہی برا حال، 90 سے پہلے کا حال جب بہت ہی برا. جن حضرات نے دیکھا ان کے سامنے سب کچھ ہے. میں نے بھی، مجھے ایک عجیب چیز ہے، مجھے بچپن کی چیزیں یاد رہتی تھی، عمر بہت کم تھی، میں نے دیکھا بہتوں کے یہاں چولہا نہیں جلتا. وہ حالات، ان حالات میں بچوں کو پرورش کرنا اور پالنا اور محنت اور محبت سے ان کو پالنا اتنی بڑی مشقت. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال خیریہ کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے شان عزر جلیل عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ دنیا دار فانی ہے، ہر ایک کو یہاں سے جانا. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. ہر چیز میں اختلاف ہے کہ جنت ہے یا نہیں، جہنم کا وجود ہے یا نہیں، انسان یہ اسلام صحیح ہے یا کوئی دوسرا مذہب صحیح ہے، کون سا کیا ہے. دن سورج ایک ہے، آسمان اور دنیا ایک ہے، یہ ساتھ ہیں. مریخ کتنی ہے، ہر چیز کے اندر
ہر انسان کا اختلاف رہا ہے، لیکن ایک موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں۔ چاہے وہ بدھ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ موت ایک دن آئے گی، اور چاہے وہ کرسچن ہو عیسائی ہو وہ بھی جانتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی، اور مسلمان ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور یہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ ہر ایک کو اس کے بارے میں جو ہے اتفاق ہے، لیکن کسی کو کوئی انکار نہیں۔ لیکن اس عجیب اتفاق پر عجیب تعجب ہوتا ہے کہ سب کوئی دیکھتا ہے میرے باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں، میرے دادا دادی موجود نہیں، میرے پردادا لکڑ دادا اس دنیا کے اندر موجود نہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر چھوڑ کے گئے، کوئی ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ لیکن انسان کو کیا کہیے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھول جاتا ہے، اسے نسیان طاری ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ واقعتاً ہمیں بھی اسی طرح سے تین کپڑوں میں یا 5 کپڑوں میں ہمیں لپیٹ کر کے جس دن ایسی زندگی آئے گی، نہ ہم جو ہے کچھ بول پائیں گے اور نہ ہی کلی کر پائیں گے، نہ وضو کر پائیں گے، نہ خود نہا پائیں گے اور نہ چل پائیں گے۔ ہمیں 4 آدمی کندھے پر اٹھا کر کے ایک جو ہے گڑھے کے اندر جہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ شوہر ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، جس کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے جو ہے جس کا نقشہ حضرت قاری نوشاد عادل صاحب کھینچ رہے تھے کہ میدان حشر کے اندر جس کے لیے آج قربانی آپ دے رہے ہیں، جس کے لیے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو چوریاں کر رہے ہیں، وہی اولاد، وہی بیوی، وہی ساتھی، وہی دوست، وہی باپ، وہی ماں، سب جو ہے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، ہر ایک انجان ہو جائیں گے، کوئی کسی کی معرفت نہیں رہے گی، پہچانیں گے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ محترم بزرگ دوستو، اس دن کی تیاری کیجیے، آج ہی ہم سب تائب ہو جائیں، آپ اپنے گناہوں سے جو ہے تائب ہو جائیں، جو کچھ ہوا ہم آج سے جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ سورج سے ہی ہماری جو زندگی کے سورج کے اندر زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے اور نیک اعمال صالحہ کے اندر ہم لوگ جڑ جائیں۔ میرا محترم بزرگ دوستو، ساری باتیں حضرت قاری نوشاد عادل صاحب بہت ہی تفصیل کے ساتھ رکھی انہوں نے موت کی حقیقت کو۔ میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، زندگی جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور اس کی عمر 4 ماہ کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا اس کے جو ہے کہ چند چیزیں اس کی لکھ دے کہ کتنی مدت پائے گا، کتنا دن دنیا میں رہے گا، نیک بنے گا کہ بدبخت بنے گا، شقی یا بدبخت وہ بھی لکھ دے، روزی کتنی ہے وہ بھی لکھ دے، عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت لکھی جاتی ہیں۔ اب بتائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے روزی کا معاملہ حل کر دیا۔ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کھائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے۔ روزی رزق کا تو مطلب یہی ہے نا۔ جب اب یہ ہے کھانے کا طریقہ 2 ہے، یا تو حلال طریقے سے کھائیے یا حرام طریقے سے کھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے، جس کا معاملہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، تو ہم کون بیوقوفی کام کر رہے ہیں کہ بھائی حلال کے طریقوں کو چھوڑ کر کے حرام راستے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے ایک پرندے کو، وہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے، اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہوتا، اور شام کو جب لوٹتی ہے اس کا پیٹ کمزور ہوتا ہے۔ صرف انسان کے علاوہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اگلے دن کے لیے روزی جمع نہیں کرتا، جمع خرچ اس کے یہاں نہیں ہوتا۔ بس انسان ہی ہے جو اپنے بھوش کے لیے سوچتا ہے، لیکن جو دائمی اپنی بھوش ہے، دائمی اپنی فیوچر ہے، آئندہ مستقبل ہے، اس کے لیے وہ نہیں سوچتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کا رزق کا مسئلہ حل، وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کا مسئلہ حل، ساری چیزیں اس کی جو ہے طے ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں؟ محترم میرے دوستو، یہ ہماری 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی، ان آنکھوں نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو نوکٹہ کے اندر دیکھا تھا، اس وقت تعداد کم تھی، بڑے لوگ تو چند ہی تھے، لیکن آج کوئی نہیں ہمارے بیچ میں، کوئی نہیں۔ مشہور بڑی بڑی شخصیتیں جن کے نام لے کر کے جو ہے بڑے بڑے کانپ جاتے تھے، ڈرتے تھے، آج ایک دن ہمارا آئے گا، اذا جاء الاجل لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ یاد رکھیے، جب موت کا وقت آ جائے گا، ایک آن ایک منٹ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، صحیح وقت مقررہ پر جو ہے وہ موت آ کر رہے گی، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ موت ہر ایک کو آنا ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بالکل ناقابل انکار حقیقت ہے، ہر ایک کو ہم دیکھ رہے ہیں، قبرستان کے اندر جانا ہے، لہذا اس قبر کی تیاری کیجیے، روز محشر کی تیاری کیجیے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، چونکہ یہ تعزیتی اور ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، سجائی گئی ہے، اب میں چاروں قل، سورہ یاسین، آیت الکرسی پڑھنے کے لیے دارالعلوم حسینیہ اسلام پور کے موقر استاد حضرت قاری ہم سب کے معزز حضرت قاری عبدالسلام صاحب کو مدعو کروں گا کہ موصول تشریف لائیں اور ان آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ہم سب محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔